Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 10th class. This is your Islamiyat compulsory class and lecture number 10, which is about hadith. حدیث نمبر 15 کے متعلق آپ کا یہ لیکچر ہے. حدیث کا ٹاپک ہے ثواب صیام رمضان، یعنی رمضان کے روزوں کا ثواب. حدیث سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کا لفظی و با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے. من ساما رمضان و قامہ ایمانم و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. من جس نے ساما روزہ رکھا رمضان کا، و قامہ اور قیام کیا اس میں، ایمان و احتساباً اور اجر کی نیت سے، غفرہ بخش دیے گئے، لہو اس کے، ماں جو تقدمہ پہلے ہوئے تھے، من سے ذنبہ اس کے گناہ. با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. نفس مضمون. اس حدیث مبارکہ میں روزوں کی اہمیت اور اس کے اجر کو بیان کیا گیا ہے جو کہ ذریعہ نجات اور بخشش ہیں. اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں. روزہ دین اسلام کا چوتھا رکن ہے. روزے کے لیے عربی میں صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے لغوی معنی رکنے، ٹھہرنے، خاموش ہو جانے کے ہیں. شریعت کی اسلام میں اس سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکنے یا پرہیز کرنے کا نام ہے. روزہ ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل، بالغ، تندرست، مقیم پر فرض ہے. مسلمانوں پر روزے سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کے بعد فرض کیے گئے. روزے کی اہمیت از روئے قرآن. روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے. ایک اور جگہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے اور اسی مہینے میں قرآن پاک نازل کیا. رمضان کے روزے روزہ دار کو متقی اور صبر کرنے والا بنا دیتے ہیں اور انسان گناہوں سے دور بھاگتا ہے. روزہ از روئے حدیث. حدیث مبارکہ میں بھی روزے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب سمجھ کر رکھے اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے. پھر فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ فرض کرنے کے مقاصد کیا تھے. قرآن پاک میں روزہ فرض کرنے کے 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں. ایک، مسلمان کو مومن کے درجے پر، جو کہ مسلمان کو مومن کے درجے پر لے جاتے ہیں. نمبر 1، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے روزے کا ایک مقصد یہ رکھا ہے کہ مومنین پرہیزگار بن جائیں اور اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ جائیں. روزہ خالص ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے، یا روزے دار روزے کی حالت میں بھوک پیاس پر قابو پا کر اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیتا ہے. انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے. انسان کو ہر خلاف شریعت کام سے روکتا ہے اور یہی تقوی کا نام ہے.
نمبر 2 جو اس کا مقصد ہے وہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ رمضان میں انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے پرہیز کر کے پورا دن صبر کرتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت اللہ کی پاکیزہ چیزوں سے افطاری کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے، جس سے اس کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی، ایثار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا تم شکر ادا کرو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ تیسرا جو ایک مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت کی۔ رمضان المبارک میں روزہ دار رات کو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں قرآن پاک کی تلاوت و سماعت سے اللہ کے احسانات پر اس کی بڑائی بیان کر کے شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر روزہ صبر کی مشق کراتا ہے۔ روزہ صبر کی بہترین مشق ہے۔ انسان سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے، جو کہ صبر کرنے کی ایک بہترین مشق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ روزے کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف انسان کے بدن کی ظاہری اعضاء کی اور روحانی اعضاء کی مشق ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں روزے کی نیت اور اجر۔ کسی بھی عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا رمضان کے روزے کی نیت میں بھی ایمان اور اجر کو سامنے رکھتے ہوئے بھوک پیاس کو برداشت کرنا اور برائیوں سے بچنا جنت واجب کر دیتا ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہمیں افطاری کے ٹائم بہت مزے مزے کے کھانے ملیں گے اور ہم کمزور ہو جائیں، پتلے ہو جائیں، تو پھر اس کا آپ کو اجر وہ نہیں ملے گا، کہ جنت آپ کو نہیں ملے گی، پھر دنیاوی فائدے ہیں۔ لیکن اگر آپ روزے کی نیت اس نیت سے کرتے ہو، روزہ اس نیت سے رکھتے ہو کہ آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہو گے، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہوگی آپ اس سے افطاری کرو گے، اس کا شکر ادا کرو گے اور برائیوں سے بچو گے۔ روزہ صرف بھوک پیاس سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنے کا بھی نام ہے، تو پھر آپ جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ دل کو سرچشمہ عرفان بنا دیتا ہے، مظہر عظمت ایقان بنا دیتا ہے۔ صبر و رضا قناعت دے کر روزہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ روزے سے مقصود فاقہ کشی نہیں، نہ شب بیداری ہے، بشرطے کہ دل میں خوف خدا اور تقوی پیدا نہ ہو۔ ارشاد نبی ہے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا۔ بقول شاعر روزہ شمع مقدس ہے کہ روشن ہو کر، روزہ شمع مقدس ہے کہ روشن ہو کر قلب کو مرکز انوار بنا دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو روزے رمضان کے روزے میں رمضان میں جو قیام اللیل کیا جاتا ہے، رات کو جاگا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، یعنی صلاۃ التراویح پڑھی جاتی ہے۔ قیام سے مراد کھڑے ہونا، یعنی رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے۔ رمضان کی راتوں میں قیام سے مراد نماز تراویح ادا کرنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا وغیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور سلامتی ہے اس میں طلوع فجر تک۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کا اجر و ثواب۔ رمضان کے جب ہم روزے رکھیں گے تو اس کا ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا۔ روزہ شفاعت کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن مومن کی سفارش کریں گے۔ نیکسٹ ہے قبولیت دعا۔ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب خدا کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے
تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے عادل بادشاہ روزے دار اور مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 3 اس کا کیا اجر ہے؟ بے پناہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ابن عمر کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے ہیں، 2 عمل کا بدلہ ان کے برابر ہے اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا اور 1 عمل کا معاوضہ 700 ہے، اور 1 وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی وہ یہ عمل روزے کا ہے۔ گناہوں کا کفارہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا الصوم الجنہ، روزہ دنیا میں گناہوں اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ حاصل بحث دیکھتے ہیں جی، اس کی درج بالا بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کو برداشت کرنے یا رکھنے سے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان کا ہونا اور نیت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ تو آپ کو جب اجر کی نیت سے، آپ ثواب کی نیت سے روزہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھو گے تو آپ کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ روزے سے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرے گا، شکر گزاری پیدا کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کا اجر خود دے گا۔ روزہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سر بسر پیکر ایثار بنا دیتا ہے، شاہد حق کا پرستار بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلاس ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ رمضان کے اجر و ثواب کے بارے میں جو حدیث میں نے آپ کو پڑھائی ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔